السلام علیکم۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ آج ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، آپ کی مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو آپ سے دور بھگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح سے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے وہ کام جو برسوں سے رکے ہیں، جو پورے نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد فرما دے گا۔ بس آپ نے چند کام کرنے ہیں اور یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے بڑے عاملوں کا توڑ ہے۔ اس عمل کو اتنا خاص بنایا گیا ہے جو کہ بزرگان دین کی طرف سے ہے، اور یہ روحانی عمل ہے، قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے نقصان وغیرہ کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ آپ اس عمل کو کریں تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی۔ حضرت رابعہ بصریہ رویہ رحمت اللہ علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملی۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا، 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے دعا کی ہے، میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مصروف رہا۔ سحری کے وقت جب اس کے پاس تشریف لے گئیں تو وہ حالت سجدے میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا ٹیڑھا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی، میرے گناہ بخش دیے اور مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنی نزدیکی عنایت فرمائی ہے۔ ناظرین، جو کوئی نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے نفس کو پھیر دیتا ہے، اس میں اپنی یاد دلا دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم وظائف کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کا ایک قصور جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے دائیں بائیں دھیان رکھتے ہیں، ادھر ادھر، کبھی دل کی آنکھوں سے، کبھی مکمل طور پہ خشوع خضوع دعائیں مانگے، رو کر مانگے، اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک گھڑی بھی نہ لگائے گا، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت کو فوری طور پر قبول کر لے گا، اور آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو رزق ملے، آپ کی خواہشیں پوری ہوں، تو بس اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا کریں۔ اللہ پاک تو دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ آپ کے پاس ایک کالے رنگ کا دھاگا تو ضرور ہوگا، اگر آپ کے پاس کالی ڈوری نہیں ہے اور ایک نلکی کا دھاگا ہے تو بھی استعمال کے لیے آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ ایک پلیٹ کے اندر آپ نے کالا دھاگا رکھنا ہے۔ اب آپ نے جتنا آپ کا ایک ہاتھ ہے، ہاتھ کی لمبائی ہے، اس کو کھول لیں، جتنے آپ کے ہاتھ کی لمبائی ہے اتنی لمبائی میں ایک دھاگا لیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا، پھر تیسرا، اور تیسرے دھاگے کو کاٹ لیں، چوتھے کو کاٹ لیں۔ 7 دھاگے آپ نے اپنے ہاتھ کی لمبائی کے مقدار میں کاٹ لینے ہیں۔ جب آپ 7 دھاگوں کو کاٹ لیں،
لمبائی میں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس دھاگے پر آپ نے 3 گرہیں لگانی ہیں۔ پہلی گرہ لگاتے ہوئے آپ نے 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اول و آخر 3 بار درود پاک۔ دوسری گرہ درمیان میں لگاتے ہوئے 21 بار سورہ کوثر پڑھ کے گرہ لگا دینی ہے۔ تیسری گرہ لگاتے ہوئے آپ نے پھر سے 21 بار سورہ کوثر پڑھ کے اس کو چھوٹی سی باریک سی گرہ لگا دینی ہے۔ اب چاہیں تو آپ اپنے پاؤں، اپنے جو پیر ہیں اس کے آپ ٹانگ کے ساتھ باندھ سکتے ہیں، پاؤں کے ساتھ، یا آپ اپنے ہاتھ کی کلائی کے ساتھ باندھ لیں تو، یا پھر آپ اپنے ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی ہے وہاں پر آپ باندھ سکتے ہیں، اس کالے دھاگے کو آپ باندھ لیں۔ اور پھر آپ معجزہ دیکھیں، آپ نے اس دھاگے کو 21 دن اپنے سے جدا نہیں کرنا، اپنے ساتھ باندھے رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کا ڈھیر لگا دے گا۔ پورے آپ کے ارد گرد کے علاقے میں بھی کوئی اتنا امیر و کبیر نہیں ہوگا جتنا آپ خود امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ بس آپ نے ایک کالا دھاگا لینا ہے، اس پہ 3 گرہیں لگانی ہیں اور ہاتھ کی مقدار تک لمبا ہونا چاہیے۔ تینوں گرہوں پر 21 بار سورہ کوثر پڑھتے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ معجزہ دیکھیے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرماتا ہے۔ اور جب آپ کا کام مکمل ہو جائے، آپ امیر و کبیر ہو جائیں، تو اس میں صدقہ خیرات ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ پاک ایک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔